عصری بینکنگ معاملات۔ آج کے سبق میں ہم کچھ معاصر مالی معاملات کی بات کریں گے۔ کنٹمپریری بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کموڈٹی مرابحہ جس کو کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں بیع المرابحہ للآمر بالشراء، کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ابھی آگے آئے گی۔ اسی طرح بعض بینکنگ کارڈز ہیں، ڈیبٹ کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، اور اسی طرح بینک اکاؤنٹس ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہر انسان کو آج کے دور میں سامنا کرنا پڑتا ہے، واسطہ پیش آتا ہے، تو ان چیزوں کے احکام کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کموڈٹی مرابحہ یا پھر بیع المرابحہ للآمر بالشراء کی۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ گاڑی خریدے، لیکن اس کے پاس مثال کے طور پہ وہ گاڑی 1,00,000 روپے کی ہے۔ اس شخص کے پاس 1,00,000 روپے موجود نہیں ہیں۔ یہ شخص بینک کے پاس جاتا ہے اور یا کسی اور شخص کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ اس طرح کی گاڑی ہے جس کو میں لینا چاہتا ہوں۔ اب وہ شخص جس کے پاس 1,00,000 روپے موجود ہیں، وہ 1,00,000 روپے کی گاڑی خرید لیتا ہے، اور خرید کے پھر اس شخص کو جس کو گاڑی کی ضرورت ہے اس کو کہتا ہے کہ تم میرے سے یہ گاڑی 1,10,000 روپے پر لے لو اور تم مجھے قسطوں میں اس کی قیمت ادا کر دو۔ تو اس کی جو صورت ہے وہ شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس کے اندر یہ شرط ہے کہ جب یہ بینک یا یہ شخص جو کہ چیز خرید کر اس ضرورت مند کو دے رہا ہے، جب یہ اس ضرورت مند کے ساتھ سودا کرے اس وقت یہ اس چیز کو خرید چکا ہو، یعنی کہ میں اس شخص سے جس کو گاڑی کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر میں اس شخص کو گاڑی تب سیل کر سکتا ہوں جب میں خود اس قیمت پر گاڑی بازار سے خرید چکا ہوں، تب میں اس شخص کو کچھ منافع رکھ کر اس شخص کو گاڑی سیل کر سکتا ہوں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ تم مجھے اس کی قیمت اقساط میں ادا کر دو، انسٹالمنٹس پر ادا کر دو۔ اسی طرح ایک بہت زیادہ پیش آنے والا معاملہ وہ ڈیبٹ کارڈ کا ہے، اور اس میں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بینک جو ہے وہ ایک کارڈ جاری کرتا ہے، اور انسان کے اکاؤنٹ میں جو مال موجود ہوتا ہے، انسان اس کارڈ کے ذریعے کہیں پر بھی اس کے ذریعے خریداری کر سکتا ہے، کہیں پر ادائیگی کر سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر اس سے پیسے جو ہے وہ نکلوا سکتا ہے۔ اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنے اسی مال کو خرچ کر رہا ہے جو کہ اس کے پاس محفوظ ہے۔ البتہ کریڈٹ کارڈ کے اندر معاملہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے اکاؤنٹ میں پیسے ختم بھی ہو گئے ہیں، میں تب بھی اس کارڈ کو استعمال کر کے اپنی ادائیگیاں کر سکتا ہوں اور اپنی خریداریاں کر سکتا ہوں۔ ہاں، اس کے نتیجے میں مجھے بینک کو وہ پیسے ادا کرنے ہوں گے، اور اگر ایک مخصوص مدت گزر جائے تو پھر انسان کو اس پر مزید جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، جو کہ بالکل ربا اور سود کی ایک قسم ہے۔ تو اس لیے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اس طرح اس کو استعمال کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ قطعاً حرام ہے، اور اگر انسان مجبوراً کبھی اس کو اس میں پڑنا پڑ جائے اور وہ اس کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ وقت زیادہ ہونے سے پہلے بینک کو جو ہے وہ پیسے ادا کر دے تاکہ وہ سود دینے سے بچ جائے۔ اسی طرح ایک چوتھی چیز وہ بینک اکاؤنٹس ہیں۔ بینک اکاؤنٹس کی مختلف قسمیں ہیں، اور اس میں سے بعض تو کرنٹ اکاؤنٹس ہیں کہ جن میں انسان جتنا مال رکھواتا ہے اتنا ہی مال جو ہے وہ اس کا باقی رہتا ہے۔ بینک کو البتہ یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے اپنے مقصد کے لیے، لیکن یہ ہے کہ انسان واپس جب بینک سے اپنا مال موصول کرتا ہے تو اگر اس نے 1,000 روپے رکھوائے ہیں تو وہ 1,000 روپے ہی وصول کرتا ہے۔ اکاؤنٹس کی دوسری قسم وہ سیونگ اکاؤنٹ کہلاتی ہے، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بینک ہوتا ہے یہ اس اکاؤنٹ میں رکھوائی گئی رقم کو قرض جو ہے وہ تصور کرتا ہے، اور اس کو عقد قرض جو ہے وہ تصور کرتا ہے، اور اس کی صورت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ گویا کہ اس شخص نے بینک کو قرض دیا ہے،
اور پھر بینک اس قرض کے بدلے اس قرض دینے والے کو یعنی کہ اکاؤنٹ ہولڈر کو کچھ منافع جو ہے وہ دیتا رہتا ہے، تو یہ صورت قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ربا الدیون کی ہی شکل بنتی ہے۔ البتہ بعض ایسے اسلامی مصارف ہیں، اسلامی بینکس ہیں جو کہ مضاربے کی شکل بناتے ہیں اور اس کو اس طرح سے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ جو شخص بینک کو مال دیتا ہے وہ مال دینے والا بن جاتا ہے، اور بینک جو ہے وہ اس مال کو انویسٹ کرتا ہے کسی کاروبار میں، اور اس کاروبار کے نتیجے میں ہونے والے نفع اور نقصان میں بینک اور یہ اکاؤنٹ ہولڈر دونوں شریک ہوتے ہیں۔ اگر ایسی صورت ہو اور اس میں کوئی منافع جو ہے وہ طے نہ کر دیا جائے اور جو بینک اس مال کو انویسٹ کرے وہ حلال چیزوں میں انویسٹ کرے، حلال کاروبار میں انویسٹ کرے، تو اس کی بعض صورتیں وہ جواز کی حد تک پہنچ جاتی ہیں، اور دنیا کے اندر بعض ملکوں کے اندر اسی طرح اسلامک بینکس جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ البتہ سیونگ اکاؤنٹ کی وہ صورت جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جس میں اپنے اکاؤنٹ کھولنے کے عوض انسان کو ایک فکس پروفٹ جو ہے وہ ملتا رہتا ہے، وہ قطعاً حلال اور جائز نہیں ہے۔